یہ سب خاموش ہو جائے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں، آگے آ جاؤ ماشاءاللہ. جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آگے آگے بیٹھ جائیں. بچے خاموش ہو جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا القاسم الله يؤتي. وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها المسلمون أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الخطيب تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا تبق. وقال الشاعر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم اور معزز علماء کرام، ائمہ عظام اور عزیز طلباء اور طالبات اور میرے بزرگ بھائیوں اور نوجوانوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہم سب بڑی دیر سے طلباء اور طالبات کا پروگرام سن رہے تھے.
الحمدللہ ثم الحمدللہ ان بچے اور بچیوں کے اساتذہ نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں ان طلباء اور طالبات کو نکھارا. یقیناً اپنا لہو انہیں دیا ہے، اپنی راتوں کی نیندیں قربان کی ہے، دوپہر کا آرام انہوں نے قربان کیا ہے، گھروں کی رخصتیں انہوں نے قربان کی ہے، تب جا کے تمہارے نونہال اس لائق بنے جو بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرات کے ساتھ اپنا پروگرام ہم سب کے سامنے پیش کر رہے تھے. ورنہ اسی مجمع میں سے کوئی ایک بھائی آ کے اٹھ کے چند الفاظ بول کے دکھا دے، یقین جانیے ان کے پاؤں ڈگمگا جائیں گے. اور مجھے ان اکابرین سے بات نہیں کرنی ہے، ان علماء سے بات نہیں کرنی ہے. علم اور عمل میں یہ مجھ سے کئی بالاتر ہے. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. ان کا بڑا کرم ہے، ان کا بڑا فضل ہے کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، ان کے علم میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مجھے اصل بات آپ حضرات سے کرنی ہے. میرے دوستوں اور پیاروں اور پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ دنیا ختم ہونے کی جگہ ہے. یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا چین کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا عیاشی کا اڈا نہیں ہے. اس دنیا میں راحت کا سامان نہیں ہے. اس دنیا میں چین اور سکون کا سامان نہیں ہے. یہ دنیا سراپا دھوکا ہے. یہ دنیا سراپا دھوکا ہے. یہ دنیا مچھر کا پر ہے. یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. راحت کا سامان اللہ نے جنت میں دیا ہے. راحت کا سامان اللہ نے جنت میں دیا ہے. سکون اللہ نے جنت میں دیا ہے. آرام اللہ نے جنت میں دیا ہے. آرام اللہ نے جنت میں دیا ہے. راحت اللہ نے جنت میں دی ہے. عیش اور عشرت اللہ نے جنت میں دی ہے. یہ دنیا من چاہی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا رب چاہی زندگی گزارنے کی جگہ ہے. من چاہی زندگی گزارنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنا ایمان بنانے کے لیے بھیجا ہے. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنا ایمان بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کے اور قبر کے گڑھے تک تم ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے جاؤ. ایک اللہ سے ہونے کا اقرار کر کے جاؤ. اسی محنت کے لیے، اسی دعوت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,26,000 یا 2,25,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور لا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جھکائے. یہ دنیا ایمان کے بنانے کی جگہ ہے. یہ دنیا جو ہے اللہ کو پہچاننے کی جگہ ہے. یہ دنیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے رضامندی کے مطابق، اللہ کی خوشی کے مطابق زندگی گزارنے کی جگہ ہے. حضرت آدم نبی کینا علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء والبشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر جو بندے اللہ کو بھلا چکے تھے، اپنا راستہ چھوڑ چکے تھے، اپنا رخ چینج کر چکے تھے، ہر نبی نے آ کر، ہر رسول نے آ کر، ہر پیغمبر نے آ کر یہی بتایا کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ بیکار راستہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والا راستہ ہے، یہ اللہ کی جنت میں جانے والا راستہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا راستہ ہے.
میرے دوستوں اسی ایمان کی فکر ہمیں کرنی ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، اپنے نونہالوں کی فکر کرنی ہے۔ اسی لیے بتایا کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، بچے کا سب سے اول مدرسہ ماں کی گود ہے، اسی گود سے اس بچے کو سب سے اول نورانیت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اسی ماں کے گود سے پڑا ہوا بچہ وہ وقت کا امام غزالی بنتا ہے، وہ وقت کا حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بنتا ہے، مولانا یوسف صاحب کاندھلوی بنتے ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بنتے ہیں۔ میرے دوستوں آج ہم اس دنیا کے اندر مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں نظر پھیلا کے دیکھو، نظروں کو دوڑا کر دیکھو، ہم دیکھیں گے یہ اتنے بڑے بڑے علماء، یہ اتنے بڑے بڑے مفسرین، محدثین، مفکرین، یہ اتنے بڑے بنے کیسے؟ اللہ نے ان سے اتنا بڑا یہ کام لیا کیسے ہے؟ پتہ چلے گا ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی محنتیں ہیں، ان کے اساتذہ کی محنتیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، انہی نونہالوں کے ایمان کی فکر ماضی میں بھی کی گئی ہے اور ابھی فی الحال بھی کی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جانا یہ ہمارا اہم فریضہ ہے۔ ماں اور بہنوں سے درخواست ہے خاموشی کے ساتھ سن، اپنی باتوں کو بند کر دیں، بچوں سے درخواست ہے کہ اپنی باتوں کو بند کر دیں، انشاءاللہ تھوڑے ہی وقت میں بات مکمل ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں، ہر دور میں ایمان کی محنت ہوئی ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ علماء اور ائمہ نہ ہوتے اور یہ ہمارے بوریوں پہ بیٹھنے والے ائمہ نہ ہوتے تو آج ہمارے بچے دین سے بے دین ہو جاتے۔ میرے دوستوں، آپ کو دکانوں کی فکر ہوتی ہے، آپ کو مکانوں کی فکر ہوتی ہے، آپ کو بازار کی فکر ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی فکر آپ کے امام کو ہوتی ہے۔ ہماتن ہر آن ہر بار وہ اسی مشغولی میں رہتا ہے، اسی فکر میں رہتا ہے کہ اس بستی کے بچے اللہ کو پہچاننے والے کیسے بن جائے، ماں باپ کا ادب کرنے والے کیسے بن جائے، بڑوں کا ادب کرنے والے کیسے بن جائے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے کیسے بن جائے۔ یہ کم تنخواہوں پہ، تھوڑی تنخواہوں پہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچوں سے دور رہ کر، سب کچھ خیرات کہہ کر ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے یہاں بیٹھے۔ یقین جانیے آج اگر گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ ان مساجد کے اندر یہ علماء نہ ہوتے تو آج ہمارے بچے دہریے بن جاتے۔ ابھی ماضی ہی کی رپورٹ ہے، جامعہ ملیہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے دہلی کے اندر، وہاں کے مسلمان بچے، سائنس پڑھنے والے بچے خدا کا انکار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ سائنس پڑھنے والے بچے جنت کا انکار کر رہے ہیں، سائنس پڑھنے والے بچے جہنم کا انکار کر رہے ہیں، جو سائنس میں گوتا لگانے والے بچے موت کے بعد زندہ اٹھایا جائے گا اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان بچوں کو ابتدا میں، شروعات میں، اول ہی میں مکاتب سے، مدارس سے دور رکھا گیا تھا۔ آج ہم نے دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پیاری حدیث ہمیں سنا رہے ہیں، سونے کی دعا سنا رہے ہیں، ہمیں جو اٹھنے کی دعا سنا رہے ہیں، دسترخوان کی دعا سنا رہے ہیں، طعام کی دعا سنا رہے ہیں، چلنے کی دعائیں سنا رہے ہیں، نماز کا مکمل طریقہ ہمیں سنا رہے ہیں۔ اتنی پیاری پیاری باتیں اور ریفرنس دے رہے ہیں، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، مسلم شریف میں ہے، بیہقی میں ہے۔ یقیناً یہ ان کے اساتذہ کی بہت محنت ہے، لیکن
میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ جہاں اساتذہ کی محنتیں ہیں، اساتذہ کی فکریں ہیں، ائموں کی محنتیں ہیں، علماء کی محنتیں ہیں، ان کی فکریں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نیک بننا پڑے گا، ہمیں بھی صالح بننا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ، بہت بڑے بزرگ، ابتدا ہی میں ان کی ماں نے ان کے ایمان کی فکر کی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہا، امی جان مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ اماں کو ایک دم فکر ہوئی کہ میرے بچے نے مجھ سے روٹی مانگ کے سی۔ ماں کو فکر ہو گیا کہ میرے بچے کا یقین اللہ سے ہونے کا بننا ہے، غیر اللہ کو اس کے دل سے نکالنا ہے۔ ماں نے کہا میرے لخت جگر، نور نظر، وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ سے کہ اللہ مجھے بھوک لگی، اللہ مجھے پیاس لگی ہے، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میری بھوک کو مٹا دے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دے۔ ادھر سے ماں نے جلدی سے آٹا گھوندا، روٹی بنائی اور چپاتی بنا کے سیک کے تاک میں رکھ دی۔ بیٹا اٹھ کر آیا اور یوں کہا اماں جان میں نے وضو بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے اور اللہ سے مانگا بھی ہے، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دے، کھانا دے دے۔ اماں نے کہا بیٹا تو نے اللہ سے مانگا ہے تو اللہ تجھے دے گا، جا تلاش کر لے۔ بس بچے کا یہ روزانہ کا معمول بن گیا، روزانہ آتا، وضو کرتا، مصلی بچھاتا، نماز پڑھتا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دے۔ ادھر سے اماں روزانہ محنت کر کے جلدی سے چپاتی پکا کے تیار کر کے تاک میں رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، ایک دن وہ آنا تھا، اس ماں کی محنت کا نتیجہ ظاہر ہونا تھا۔ ایک مرتبہ والدہ محترمہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں چلی گئی۔ میری ماں سے کہتا ہوں اس بات کو اپنے پلے باندھ کے جائے، اس بات کو اپنے پلے باندھ کے جائے اور آج ہی سے اپنے بچوں کے اوپر اس طرح کی محنتیں کرنا شروع کر دے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اپنے رشتہ دار کے یہاں پر چلی گئی۔ اچانک فکر ہوئی میرے بچے کی مدرسے کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے اور بھول گئی۔ رشتہ دار کے یہاں سے اٹھی، اپنی چادر اور برقعے کو سنبھالتی ہوئی بھاگی اور روتی ہوئی چلی یا اللہ اگر آج میرے بچے کو روٹی نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، یا اللہ تیری الوہیت کی قسم، تیری برتری کی قسم، یا اللہ تیری ذات کی قسم، میرے بچے کا ایمان خراب ہو جائے گا، میری برسوں کی محنتیں بیکار چلی جائے گی، مہینوں کی محنتیں بیکار چلی جائے گی۔ یہ روتی جاتی ہے اور گلیوں میں دوڑتی جاتی ہے، روتے روتے جب اپنی دہلیز پہ چڑھتی ہے، اپنے کمرے میں چلتی ہے، وہ کیا دیکھتی ہے کہ ان کا لخت جگر، نور نظر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چین کی نیند سوئے ہوئے اپنے لخت جگر کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے پہ لگاتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے معاف کرنا، آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی ہے، اپنے آنسو بھی پوچھ رہی ہے اور بچے کے جو سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بچے مجھے معاف کر دینا، آج میں نے تیرے لیے روٹی نہیں بنائی۔ ہائے 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 ہائے، جب ماں کی ایسی محنتیں ہوں گی تو ان کے بچے آسمان کے ستاروں کی طرح چمکیں گے، آفتاب کی طرح چمکیں گے، سورج کی طرح چمکیں گے اور اپنے روشنیاں مشرق مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلائیں گے۔ بچے کے منہ سے آواز نکلی اماں جان،
آج تو اللہ نے ایسی روٹی کھلائی ہے، ایسا دسترخوان کھلایا ہے، اماں جان ایسی روٹی اور ایسا دسترخوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اماں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے سامنے روئی اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میرے بایزید کا ایمان بن چکا ہے۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم فرماتے ہیں یہ بچہ بچپن ہی سے اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو ایماندار بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے، صالح بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے اور جو پرہیزگار بنانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو حرام سے ہٹا کر حلال کی طرف لانا پڑے گا، اپنے آپ کو جھوٹ سے ہٹا کر سچائی کی طرف لانا پڑے گا، اپنے آپ کو دھوکے سے ہٹا کر امانتداری کی طرف لانا پڑے گا، اپنے آپ کو غیبت سے ہٹانا پڑے گا، چوری سے ہٹانا پڑے گا، تیری میری سے ہٹانا پڑے گا۔ آئیے تاجدار ہند حضرت خواجہ اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آج بھی دنیا حضرت کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ آج ہی موجود ہے۔ اتنے بڑے اللہ کی ولی بنے کیسے ہیں؟ حضرت خواجہ جی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے ہیں۔ کہاں سے لائے؟ سنجر شریف سے۔ ہندوستان، سجستان، ترکستان ہوتے ہوئے، افغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین کو اختیار کیا اور ہندوستان کی سرزمین میں راجستان کو اختیار کیا اور راجستان میں اجمیر کو پسند کیا، اجمیر کو اپنا مرکز بنایا اور یہاں سے بر صغیر کے اندر دین کی شعائیں پھیلائی۔ اسی اجمیر کا ایک حصہ سامر بنا، اسی اجمیر کا ایک حصہ سروار بنا، اسی اجمیر کا ایک حصہ فتح پور سکری بنا، اسی اجمیر کا ایک حصہ نظام الدین دہلی بنا، اسی اجمیر کا ایک حصہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا حصہ بنا، اسی اجمیر کا ایک حصہ ایک شاخ ناگور شریف بنا۔ ایسی دعوت کی محنت کی، ایسی تبلیغ کی کہ اس وقت ہندوستان میں تشریف لائے جس وقت ہندوستان میں کوئی اللہ کو جاننے والا نہیں تھا۔ غیر اللہ کا ڈنکا ہندوستان میں بج رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہوئی اور کہا میرے بچے معین الدین ہندوستان تشریف لے جاؤ۔ خواجہ اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضور میں راستہ نہیں جانتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین چلنا تیرا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے؟ ایک مرتبہ بنگال کا سفر تھا، میری ماں اور بہنوں سنو، ایک مرتبہ بنگال کا سفر تھا، ڈھاکے کا سفر تھا، تقریباً 90 لاکھ کا اجتماع جمع ہو گیا۔ آج جو یہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے نا، یہ انہی اجتماعات کی ایک رسم ہے، انہی جو اجتماعات کا ایک طریقہ ہے۔ تبلیغ ہر زمانے میں ہوتی رہی، انداز اس کا بدلتا گیا۔ خواجہ اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سامنے والدہ بیٹھی ہوئی ہے، ادھر حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں والدہ محترمہ آج تو اللہ نے بڑا کام کیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کہا اماں جان آج اللہ رب العزت نے ایک ہی سفر میں آپ کے بیٹے کے ہاتھ پہ اللہ نے 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ اماں جان مسکرانے لگی۔ کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ خواجہ اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا اماں جان اس میں آپ کا کیا کمال ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ دوستوں وہ مائیں ہوا کرتی تھی، وہ زندہ دل مائیں ہوا کرتی تھی جو شروع ہی سے اپنی اولاد کی فکریں کیا کرتی تھی۔
حضرت خواجہ جی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا میرے بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ حضرت خواجہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اماں جان ذرا بتاؤ تو صحیح اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ حضرت خواجہ جی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہنے لگی میرے بیٹے میں اللہ کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اے میرے بیٹے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی، میں روتی تھی، میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتی تھی ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں جانے والا بنے۔ یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، یا اللہ جو تجھ سے ڈرنے والی ہو، تیرے حبیب کے طریقے پہ چلنے والی ہو اور ساری امت کو تیرے حبیب کے طریقے پہ چلانے والی ہو۔ میرے بیٹے جب میں اللہ کے سامنے روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اس کا اثر یہ ہوا، اس کا بدلہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے تجھے میرے پیٹ میں اتارا۔ حضرت خواجہ جی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کہنے لگی میرے بیٹے جب سے تو میرے پیٹ میں آیا میں اللہ کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، مصلی بچھاتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرے ہونے والے بچے کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، تجھ سے ڈرنے والا بنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اٹھانے والا بنا، تیرے مقدس قرآن کو پڑھ کر پڑھانے والا بنا۔ اور میرے بیٹے جب تو دنیا میں آ گیا، جب اللہ نے تجھے دنیا میں بھیج دیا، اور میرے بیٹے جب بھی تجھے دودھ پلانے کا وقت آتا میں وضو کرتی، 2 رکعت نماز پڑھتی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتی یا اللہ میرے دودھ میں وہ طاقت دے، میرے دودھ میں وہ طاقت دے، میرے دودھ میں وہ نور دے کہ میرا یہ بچہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اٹھانے والا بن جائے۔ اور میرے بیٹے میں جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیتی، اللہ کے سامنے آنسو نہ بہا دیتی، اس سے پہلے میں تجھے دودھ نہ پلاتی۔ آج ہماری ماؤں سے پوچھو، ہماری بہنوں سے پوچھو، دسترخوان پہ بیٹھے گی ٹی وی چلتا ہوگا، بچوں کے پاس بیٹھی ہوگی ہاتھ میں موبائل ہوگا، جب چھوٹا سا بچہ تھوڑا رونا شروع کر دے گا فوراً موبائل اٹھائے گی، اس کو چلائے گی، اس میں گانا چلا کے بچے کے پاس رکھ دے گی، میوزک چلا کے بچے کے پاس رکھ دے گی تاکہ بچہ خاموش ہو جائے اور وہ واپس اپنے کام میں مشغول ہو جائے۔ بتاؤ ٹی وی دیکھنے والی مائیں، موبائل کا استعمال کرنے والی مائیں، اور جب 2 بہنیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، ایک گھر کو اجاڑ کر اٹھتی ہے، تیری میری کرنے والی، چغلیاں کرنے والی ماں کی گود سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے یا شیطان پیدا ہوں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جھوٹ بولیں، ہم چوری کریں، ہم دھوکہ دیں، ہم جو ہے غلط چیزوں کا استعمال کریں، آنکھوں سے حرام دیکھیں اور جو ہے اپنے گوشوں سے حرام سنیں، ہاتھوں سے حرام پکڑیں، اپنے پاؤں سے حرام کی طرف چلیں اور ہماری اولادیں متقی بنے، پرہیزگار بنے، نیک بنے، صالح بنے۔ اپنے خیال سے یہ باتیں نکال دیں۔ اولادوں کو متقی بنانے کے لیے، اللہ کا ولی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ حضرت خواجہ جی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے میرے بیٹے میں نے کبھی اپنی ان آنکھوں سے کبھی حرام چیز کو نہیں دیکھا، میرے بیٹے ان ہاتھوں سے میں نے کبھی حرام چیز کو نہیں پکڑا، اے میرے بیٹے میں کبھی بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلی، اپنے ان پاؤں سے کبھی بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اور آج ہماری مستورات کا یہ عالم ہے، یہ حال ہے کہ لباس ہوتے ہوئے بھی بے پردگی ظاہر ہوتی ہے۔
ایسا لباس اٹھا کر لائیں گے جو بالکل جعلی ہوگا. باپ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوگا, بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوگا, لیکن اس کی زبان یہ جرأت اس جرأت کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ اپنی بہن کو روک دے, اپنی جو ہے بھابھی کو روک دے, اپنی بیوی کو روک دے کہ تو اس طرح کا لباس کیوں اختیار کر رہا. اس لیے اپنی اولادوں کو متقی بنانے کے لیے, پرہیزگار بنانے کے لیے اپنے آپ کو پردے میں آنا پڑے گا, حرام کو چھوڑنا پڑے گا, سچائی کی طرف آنا پڑے گا, جھوٹ کو توڑنا پڑے گا, جو ہے جس کی سچائی کی طرف آنا پڑے گا, موبائل کا غلط استعمال چھوڑنا پڑے گا. تب جا کے اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے جو ایک ایک نشست میں 90 لاکھ لوگ اپنے جو ہے ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرتے تھے, اٹھا کرتے تھے. جتنے اکابرین ہیں ہمارے, ایک ایک بزرگ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں آپ, ایک ایک اللہ کے ولی کی زندگی کو اور ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں آپ, ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ضرور ہاتھ ملے گا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی ہیں, ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ مولانا زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ, جتنے اکابرین ہیں ان سارے اکابرین کے پیچھے ان کی ماؤں کا بڑا ہاتھ ہے. آج اس محفل سے یہ جو ہے عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم ہماری اولادوں کی ایمان کی خاطر, ہم ہماری اولادوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں گے انشاءاللہ. تو میرے دوستو, یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا مچھر کا پر ہے, مکڑی کا جالا ہے, دھوکے کا گھر ہے. اصل آرام کی جگہ جنت اللہ نے بنائی ہے, راحت کی جگہ جنت اللہ نے بنائی ہے, عیش کی جگہ جنت اللہ نے بنائی ہے. ماں کے پیٹ سے لے کے اور جو ہے قبر کے گھڑے تک کا یہ ایک مختصر سا سفر ہے جو ایک دن ختم ہو جائے. اس مختصر سے سفر کو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنا ہوگا. اور میرے دوستوں, آج یہ مکاتب اور یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارے بچے دہریہ بن جاتے. جس طریقے سے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے بچوں نے انکار کر دیا, وہ دہریہ بن گئے, سائنس پڑھ کے, دنیا کو پڑھ کے. آپ یہ چاہتے ہو ہمارے بچے ہمارا ادب کرے, آپ یہ چاہتے ہو ہمارے بچے نیک بن جائیں, آپ یہ چاہتے ہو ماں کا ادب کرے, بھائی کا ادب کرے, بہن کا ادب کرے, باپ کا ادب کرے, آپ کو ان بچوں کو مکتب کے حوالے کرنا پڑے گا. اسکولوں میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے. اسکول اور یونیورسٹیاں اور یہ ساری دنیا پڑھاتی ہے, دین ہرگز ہرگز نہیں پڑھاتی. دنیا کے سارے طریقے اسکول پڑھاتی ہے, دین اگر پڑھائے گی اور آخرت کا راستہ اگر سواریں گے تو یہی مکاتب اور مدارس سواریں. اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلی فرصت میں مسجد کے حوالے کرو, مکتب کے حوالے کرو. اگر آج ہم نے ہمارے بچوں کو مکتب کے حوالے کر دیا, مسجد کے حوالے کر دیا, تو کل آنے والے وقت میں ہمیں وہ دن دیکھنے نہیں پڑیں گے کہ ہمارے بچے دین سے بے دین ہو. یہ اللہ کا احسان ہے. حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر یہ علماء اور ائمہ نہ ہوتے تو 5 سال بھی گزر نہ پاتے کہ سارے بچے دہریہ بن جاتے, دین سے بے دین ہو جاتے. ہمیں تو ان جو ہے ائمہ کی اور علماء کی خدمت کرنی چاہیے, ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. یہ نائبین رسول ہے. یہ آتا ہے مفسرین العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت محدثین لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جس بستی کا امام اگر پریشان ہو گیا ہو بستی کی وجہ سے, وہ انتظار کریں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اس بستی پر. اس لیے ہمیں بارہا خیر اور خبر لینی چاہیے کہ ہمارے امام کا کیا حال ہے, ہمارے علماء کا کیا حال ہے, ہمارے ائمہ کا کیا حال ہے. بہتر سے بہتر ان کو تنخواہیں دے, بہتر سے بہتر ان کا انتظام کرے, رہنے کا اچھا انتظام ہو. ابھی ایک جگہ جانا ہوا, اللہ اکبر,
ایک تو مسجد کے سامنے اوپر والے حصے میں امام صاحب کا حجرہ، اور بالائے تر یہ کہ اس حجرے شریف کے اوپر لوہے کا ٹین لگا، اور ابھی تو یہ گرمی کی شروعات ہی تھوڑی ہوئی ہے، جب ہم نے جا کر وہاں بیٹھا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے اندر ایسی گرمی محسوس ہونے لگی، اللہ اکبر۔ ہم نے کہا بھائی اس وقت یہ عالم ہے، جب سخت گرمی ہوتی ہوگی تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ ہم ہمارے بچوں کے لیے بہترین اے سی کا انتظام کر لیتے ہیں، کولر کا انتظام کر لیتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے امام کے حجرے کا کیا حال ہے؟ جب آپ پیدا ہوتے ہو آپ کے گوشوں میں اذان یہ پڑھتے ہیں، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہو آپ کا نام بھی یہی رکھتے ہیں، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہو اللہ سے اور محمد الرسول اللہ سے یہی آپ کو ملاتے ہیں، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہو زندگی گزارنے کا شعور آپ کو یہ سکھاتے ہیں، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہو آپ کی ایمان کی فکر یہ کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا راستہ آپ کو یہ بتاتے ہیں، بلا غرض ان اجری الا علی اللہ، یہ ان تمام محنتوں کا اجر اللہ سے لیتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، تمہارے تھوڑے تنخواہوں پر، تمہارے تھوڑے نذرانوں پر، تمہارے تھوڑے تحفوں پر، تمہاری ہمہ وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ میرا مقتدی، میری بستی والا، میرے گاؤں والا حرام سے ہٹ کر حلال پہ آ جائے، سود سے ہٹ کر امانت داری پہ آ جائے، بیعت کو چھوڑ کر امانت داری پہ آ جائے، اچھائی پہ آ جائے، راحت پہ آ جائے، سکون پہ آ جائے۔ اور جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ دیتا ہے، بیٹیاں چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، یہی تمہارا امام، یہی تمہارا عالم، یہی ہمارے علماء ہمیں آخری منزل تک لے کے جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے حوالے کر کے آتے ہیں، اور اسی پہ بس نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا مقتدی ہے، اس نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، مجھ پر اس نے بھروسہ کیا ہے، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما، یا اللہ جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما۔ اتنا لمبا کام کرنے والا، اتنا بڑا احسان کرنے والا، جن کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ آج امت کیوں پریشان ہے، حالات سے کیوں دوچار ہے؟ ہم نے نیتاؤں کو اور بڑے بڑے ججوں کو اور بڑے بڑی ڈگریوں والوں کو بڑا احترام دیا ہے، بڑا ادب دیا ہے، بڑا ان کا جو ہے اکرام کیا ہے، ہماری مسجد کا امام یوں دیکھتا رہ جاتا ہے، ہمارے محلے کا عالم محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اٹھانے والا، اللہ کے مقدس فرمان کو اپنے سینے میں لے کے چلنے والا یوں ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ہمیں احترام ان کا کرنا ہے، ادب ان کا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے ایک عالم کا دیدار کیا اس نے میرا دیدار کیا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو متقی بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، اور بچپن ہی سے اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لانا ہے، نیک بنانا ہے، صالح بنانا ہے، متقی بنانا ہے۔ مردوں کو مسجدوں کو پکڑنا ہے اور مستورات کو اپنے گھروں کے اندر اللہ کی بہترین عبادت کرنی ہے، نماز کے ذریعے پاکی اور ناپاکی کا خیال کرنا ہے، ناپاکی سے دور رہیں اور جو پاکی کو اختیار کریں، غسل کے فرائض سیکھیں، غسل کی سنتیں سیکھیں کہ جو ہے ہمیں ناپاکی سے پاک کیسے ہونا ہے۔ ہم دنیا کے سارے طریقے سیکھ لیتے ہیں، اگر ہم نے نہیں سیکھا تو انسانیت کو نہیں سیکھا۔ انسانیت کے سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ایک چلتا پھرتا دعوت و تبلیغ کا ایک مدرسہ بنایا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر پہلی فرصت میں اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے بتائے، اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ بہترین مکاتب کا نظام دیا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہمارے بچے ان مکاتب سے دور رہیں تو یہ ایک بہت بڑی خیر سے محروم رہتے ہیں۔
اس لیے اسکولوں میں بعد میں بھیجنا ہے. آپ نے ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, ماسٹر بناؤ, دنیا کی جو ڈگری ان کو دینا ہے دو, لیکن سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناؤ, حافظ قرآن بناؤ. یہی بچے کل قیامت کے دن ہمیں جو ہے جہنم سے ہٹا کر جنت میں لے کے جانے والے بنیں گے. تو میرے بھائیوں, آپ تمام کے تمام ان باتوں پر عمل کریں گے اور ماشاءاللہ یہ اتنا بہترین نظام مکاتب کا جو چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا موسیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ان حضرت کا اس حضرت کا اس راجستھان کی سرزمین پر بڑا احسان ہے. راجستھان کی سرزمین پر حضرت اقدس مولانا موسیٰ صاحب اور حضرت مولانا اسلم صاحب, مولانا کفایت اللہ صاحب, ان بزرگوں کا بڑا احسان ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو رہتی دنیا تک یاد کر, یہ نسلیں, ان کی نسلیں آپ کو رہتی دنیا تک یاد کرے گی. پھر آپ نے ایسی ایسی جگہ جا کر مکاتب کا جال بچایا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں تو چلتا رہتا ہوں, پھرتا رہتا ہوں. ادھر ٹوک کے علاقے میں گیا, وہاں دیکھا کہ ایسے بنجر گاؤں کے اندر, ان گاؤں کا نام بھی مجھے یاد نہیں, وہاں پر بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ پالن پور کا ایک ہیرو وہاں چند بچوں کو لے کے بیٹھا. ان کے بال بالکل بلیک تھے, کالے تھے. اس راجستھان کی سرزمین پر محنت کرتے کرتے سفید دیا کرتے. میرے خیال سے چند ہی دن اپنے گھر پہ رہتے ہوں گے, باقی پورا وقت ان مکاتب کی فکروں کے سفر میں لگتا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور میں ان بستی والوں سے کہتا ہوں, آپ کی بستی میں تو میرا جو فرسٹ مرتبہ آنا ہوا, پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. آپ اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں آپ اسکول بعد میں بھیجو. آج اب ایک ماحول بن چکا ہے, بچہ اسکول سے آ گیا, ہندی کے لیے ٹیوشن بھیج دیا, انگلش کے لیے ٹیوشن بھیج دیا, سائنس کے لیے ٹیوشن بھیج دیا, میتھ کے لیے ٹیوشن بھیج دیا. اب امام صاحب بیٹھے بیٹھے پریشان, کون سا وقت ان کے لیے تجویز کرے کہ یہ بچہ مدرسے میں آئے. آپ کی اسکولیں کیا کرتی ہے, جب آپ ہر سبجیکٹ کے لیے الگ الگ ٹیوشن دے رہے ہو تو آپ اسکولوں میں جو فیس دے رہے ہو وہ صرف بچے کی حاضری کے لیے دے رہے ہو. آپ جس طریقے سے مدرسے کے امام کو آ کر کہتے ہو کہ سال گزر گئے, اس بچوں کو تھوڑا بھی نہیں آیا ہے, تو آپ اپنے اسکول کے ماسٹروں سے جا کر یہ بات اور یہ جائزہ لیتے کیوں نہیں ہو کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس آنے کے بعد ہر سبجیکٹ کے لیے الگ الگ ٹیوشن جا رہا ہے, پھر بھی یہ اتنا کمزور کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو جو آخرت کی فکر نہیں ہے, ہمیں دنیا کی فکر ہے. لافانی زندگی کی ہمیں بالکل فکر نہیں ہے. جو ہے یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے, مٹنے والی ہے, اس کی ہمیں فکر ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور انسان کے لیے کیا پیدا کیا ہے؟ خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کے سب انسان کے لیے, اور انسان اور جنات کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. پھر بھی انسان اپنے مقصد کو چھوڑ کر غیر مقصد کی طرف دوڑ رہا ہے. تو ہمیں دنیا کی جو ڈگریاں دلانا ہے دلاؤ, لیکن میرے دوستوں آج یہاں سے یہ وعدہ کر کے اٹھو, عہد کر کے اٹھو کہ ہم سب سے پہلے ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سب اس بات پر عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. اللہم انت السلام و منک السلام
تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطا کو درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے بدل فرما، یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانوں کو دور فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ اس مکتب کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا مقبولیت کا درجہ عطا فرما، یا اللہ یہاں کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما، یا اللہ یہاں کے منتظمین کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما، یا اللہ حضرت اقدس مولانا موسیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے تمام اور ان کے رفقا اور ان کی جماعت کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، مدد فرما، ان کے ذریعے پورے علاقے میں دین کی ہوائیں چلے، مکاتب کا بہتر سے بہتر انتظام ہو، ایسی شکل صورتیں پیدا فرما، یا اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفت کا، عفوفیت کا معاملہ فرما، یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے بتایا ہے، کہا ہے، اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اس بستی کی حفاظت فرما، یہاں کے بسنے والوں کی حفاظت فرما، یہاں کے بسنے والوں کی ایمان کی حفاظت فرما، خصوصاً اور عموماً یا اللہ پورے عالم کے ایمان والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء اور صلحاء کی حفاظت فرما، داعیوں کی حفاظت فرما، علماء ربانیین کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفت کا، عفوفیت کا معاملہ فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء ربانیین کی حفاظت فرما، دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو آپس میں محبت، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ماں اور بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کو پردے میں آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ موبائل کے غلط استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے حیائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے پردگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بد نظری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم سب کو سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہو اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، رسومات سے ہٹ کر سنتوں پہ آنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تاجدار دو جہاں رحمت دو عالم سید الانبیاء والبشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیق میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد. یہاں سے جاتے جاتے ایک بات اور لے جاؤ.